نمبر 2 منظم سمع و طاعت، سنیں گے اور مانیں گے۔ نمبر 3 ہر شے قربان کرنے کو تیار۔ ان 3 چیزوں کو جمع کیجئے تو وہ صحابہ کی جماعت بنی، آئیڈیل جماعت۔ جو قول ہے وہی عمل ہے، جو اندر ہے وہی باہر ہے، جو گھر سے باہر ہے وہی گھر کے اندر ہے۔ پھر سمع و طاعت، سمعنا واطعنا، اور ہر چیز وعدہ بات، اب جو ہو سو ہو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ پہلا محاذ تو یہ ہے، ایک زبردست عوامی تحریک، لیکن اس سے پہلے ایک منظم اسلامی تنظیم، کارڈرز ویل ڈیفائنڈ، آرگنائزڈ، ورکرز ڈسپلنڈ، سمع و طاعت کے خوگر۔ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح، سمعنا واطعنا۔ اور اپنی زندگیوں میں جس حد تک بھی اسلام پر عمل کرنا ممکن ہے، قانوناً ممکن ہے، قانوناً میں اور آپ چور کے ہاتھ نہیں کاٹ سکتے جب تک کہ نظام کے اندر وہ طے نہ ہو، زانی کو رجم نہیں کر سکتے، مرتد کو ہم قتل نہیں کر سکتے جب تک وہ تو نظام کے تحت ہوگا، لیکن جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں، اس میں کوئی کمی ہے تو مجرم ہم ہیں۔ ایک محاذ تو یہ ہے۔ دوسرا محاذ، یہ تو ہوا ایک مقامی محاذ یا عرضی زمینی محاذ۔ دوسرا محاذ یہ ہے کہ گیون کنڈیشن اس وقت یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک مغرب کی ملحدانہ مادہ پرستانہ تہذیب چھائی ہوئی، اور اس ملحدانہ تہذیب، اباحیت پسندانہ تہذیب، مادہ پرستانہ تہذیب، جس کے اصول ہیں سیکولرزم، جس کی معیشت ہے سود پر، جس کی معاشرت ہے بے پردگی، عریانی، بے حیائی اور فحاشی پر، اس سب کے پیچھے ایک فکر ہے، فلسفہ ہے، نظریات ہیں، بہت زبردست علمی شخصیتیں، بڑے بڑے آتھرز، بڑے بڑے مفکر، بہت بڑے بڑے مصنف، بڑے بڑے سائنسدان، فرائیڈ ہے، مارکس ہے، ڈارون ہے، اور نہ معلوم کون کون مفکرین ہیں، بٹن رسل ہے، سارٹرے ہے، بے شمار۔ یہ تہذیب اور اس کا یہ علم، یہ اس پر چھایا ہوا ہے، اور یہ دنیا کا، گلوب کا کوئی حصہ اس سے آزاد نہیں ہے۔ ہمارے اندر بھی یہ فکر پینیٹریٹ کیے ہوئے ہیں، ہماری سوچ میں، ہمارے نقطہ نظر میں۔ ہماری سوچ، برا نہ مانیے، خالص مادہ پرستانہ ہے۔ مذہب کا تو ہم نے ضمیمہ لگا رکھا ہے اپنی زندگی کے ساتھ، اٹس اپینڈکس اور نتھنگ ایلس، مادہ پرستانہ۔ ہر شخص یہ سوچے کہ وہ اپنے بیٹے کو کیا بنانا چاہتا ہے، وہی در حقیقت اس کی سوچ اور اس کی ویلیوز جو ہے اس کی نمائندگی کرنے والی شے ہے۔ بہرحال جب تک ایک تو یہ ہے کہ اس ملحدانہ فکر کے رخ کو بدل کر خدا پرستانہ ایک جوابی علمی تحریک برپا کی جائے، ان کو شکست دی جائے، لیکن یہ کہ کم سے کم یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر دراڑیں تو ڈالی جائیں، اس فصیل کے اندر کہیں تو کچھ شگاف آئیں۔ ہمارے ہاں جو مروبیت اس فکر سے ہے، اس تہذیب کی مروبیت، اس فکر کی مروبیت، اس میں کچھ کمی آئے گی تو یہ رستے کھلیں گے، ورنہ آپ کا نوجوان اس تہذیب میں، اس فکر میں، اس سوچ میں، ان نظریات میں پوری طریقے سے غرق ہے۔ ابھی تو یہ ہمارے مڈل کلاسز جو ذرا مڈل ایج کے لوگ ہیں، ان میں پچھلی خوب کچھ خاندانی، کچھ نیکی، کچھ ابھی چلی آ رہی ہے۔ اب جو یہ نیا نظام تعلیم چل رہا ہے،
نظام تعلیم پرائیویٹائز ہو چکا ہے تقریباً. اب کہاں ہے سرکاری اصول مدرسے اور سرکاری کالج؟ اور یہ سارا کا سارا نظام تعلیم جس تیزی کے ساتھ، جس شاطرانہ انداز میں، جس قدر عیاری کے ساتھ لوگوں کو اس رخ پر ڈال رہا ہے، اس کا آپ اندازہ کیجئے. جب تک اس میں ڈینٹ نہ پڑے، اس فکر کے اندر، اس سوچ کے اندر، اس نقطہ نظر کے اندر، اس فکر پر حملے نہ کیے جائیں، اس پر تیشے نہ چلائے جائیں. جیسے حضرت ابراہیم نے بت توڑے تھے، ایسے ہی اس فکر کے جو بت ہیں ان کو توڑا نہ جائے، اس وقت تک کامیابی نہیں ہوگی. یہ ہے ٹو پرونگڈ اٹیک جو میں نے 1967 میں پیش کیا. مئی 1967 میں ایک مضمون لکھا جو جون کے میثاق میں شائع ہوا. اس میں میں نے یہ اس وقت دنیا کی تہذیب کیا ہے، اس کے بنیادی افکار و نظریات کیا ہیں، اس میں ایمفیسس کن چیزوں پر ہے، اور پھر یہ کہ اگر اسلام کو لانا ہے تو جب تک اس کا ابطال نہ کیا جائے اور قرآن حکیم کی بنیاد پر حقیقی اور شعوری ایمان لوگوں کے ذہنوں میں پیدا نہ کیا جائے، اسلام کی نشأت ثانیہ کا خواب شرمندہ تعمیل نہیں ہو سکتا. یہ میرا کتاب چاہے انگریزی میں چھپا، اردو میں چھپا، پھر میری کتاب جو ہے دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر اس کے ایک چیپٹر کی حیثیت سے اس کے اندر شامل ہو گیا. یہ میں نے فکر پورا 1967 میں پیش کر دیا تھا. لیکن اس کے ساتھ ہی ستمبر اکتوبر 1967 میں میں نے تنظیم اسلامی کی قرارداد تاسیس، تنظیم اسلامی کی توضیحات، اس کے مقاصد، تنظیم کا بھی ایک خاکہ پیش کر دیا. ایک طرف علمی کام، ایک طرف ایک تنظیم، تاکہ وہ تنظیم کسی مرحلے پر اتنی قوی ہو جائے کہ پھر ایک زبردست عوامی تحریک چلا سکے، اور چلا کر پھر اس کو کنٹرول کر سکے، اس کو صحیح رخ پر قائم رکھ سکے، اس کو ہائی جیک ہونے سے بچا سکے. بہرحال میں اس وقت صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے وقت کے کنویں میں بیک وقت یہ دو ڈول ڈالے تھے، تنظیم اسلامی کا ڈول اور ایک علمی تحقیقی اور جدید فکر کے مقابلے میں جوابی علمی تحریک، اس کا ڈول. اور میں نے اسی لیے آج جو اپنی گفتگو کا آغاز کیا اس آیت مبارکہ سے، قل، سورہ یوسف کی آیت ہے، اے نبی کہہ دیجئے ہاذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ. آج میں حضور کے نقش قدم بھی پر چلتے ہوئے یہ عرض کر رہا ہوں، یہ ہے میرا راستہ، یہ میری سوچی سمجھی منزل تھی. یہ میں کو آج کی بات نہیں کر رہا. آج کہوں تو ٹھیک ہے، مشترے کے بعد جنگ یاد آئے وہ بھی ہو سکتا ہے، اور کسی چیز کے واقع ہونے کے بعد تو ہر ایک ہی پنڈت بن جاتا ہے. لیکن میں شواہد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں سن 67 میں یہ دونوں چیزیں کلیئرلی اسپیل آؤٹ کر چکا ہوں. اس حوالے سے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میں پکار رہا ہوں اللہ کی طرف. اللہ کے دین کا غلبہ، اللہ کی طرف پکارنا. اللہ کے ساتھ وفاداری کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے دین کو قائم کرو. اسی میں تمہاری خیریت ہے پاکستانیوں، اور اسی میں امت مسلمہ کے عذاب الہی سے چھٹکارا پانے کا حل ہے، اور اسی میں تمہاری اپنی اخروی نجات مضمر ہے. آل اور نن لا، یہ ہے تو سب کچھ ہے، اور یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں علی وجہ البصیرت کر رہا ہوں. یہ سوچا سمجھا راستہ تھا، یہ غور و فکر کے مراحل سے گزر کر تجویز کیا گیا تھا. یہ کوئی ایٹ رینڈم بات نہیں تھی، وہ الٹ اپ نہیں تھا، کوئی امپلسو تھاٹ نہیں تھا کہ کسی وقت میں کوئی خاص جذباتی قسم کی لہر اٹھے اور اس سے آدمی کچھ چیزیں لکھ دے. نہیں، علی بصیرت، علی وجہ البصیرت، انا، نہ صرف میں، ومن اتبعنی، بلکہ جو بھی میرے ساتھ چل رہے ہیں،
وہ بھی اسی بصیرت کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ بھی ان دونوں راستوں کو دیکھ کر چل رہے ہیں کہ یہ دو راستے ہیں، دو کام ہیں جو ہمیں کرنے ہیں۔ اب میں تھوڑا سا جائزہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سن 67 سے لے کر اب یہ 34واں برس ہے، ہم نے اب تک کیا کچھ حاصل کیا، کچھ گین کیا یا نہیں کیا۔ تنظیم کی سطح پر پہلی کوشش 1967 میں ہوئی، لیکن وہ بھی کوشش کچھ اسی بنیاد پر تھی کہ جو لوگ جماعت اسلامی سے علیحدہ ہوئے تھے 57-58 میں، وہ جمع ہو کر اثر نو پھر اس قافلے کی شکل اختیار کریں۔ بدقسمتی سے وہ کوشش ہماری ناکام ہو گئی۔ میں اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، کس پر اس کا الزام آتا ہے، کیا وجوہات ہیں، چھوڑ دیجیے، بس دی فیکٹ ریمینز کہ وہ کوشش ناکام ہو۔ اور میں نے محسوس کیا کہ اس منفی اساس پر کوئی مثبت جماعت نہیں بن سکتی۔ یہ منفی اساس ہے کہ میں بھی جماعت سے علیحدہ ہوا، تم بھی جماعت سے علیحدہ ہوئے، تم بھی جماعت سے علیحدہ ہوئے، آؤ جڑ جائیں، یہ ایک غیر منطقی سی پروپوزیشن ہے۔ لہذا اب ایک ہی راستہ ہے کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، مجھے اپنی جماعت خود پیدا کرنی پڑے گی، لیکن اس کے لیے میں نے جو راستہ اختیار کیا وہ قرآن کا راستہ تھا، درس قرآن، مطالعہ، حلقہ مطالعہ قرآن، روزانہ کہیں نہ کہیں درس قرآن لاہور میں۔ 7 برس تک میں نے یہ کام کیا ہے، بغیر کسی تنظیم کے، بغیر کسی نظم کے، بغیر کسی جماعت کے، بغیر کسی انجمن کے، کچھ نہیں تھا۔ میں تھا اور میری میڈیکل پریکٹس بھی تھی اور میرا درس قرآن تھا، خطاب جمعہ بھی چل رہا تھا، پھر اتوار کی صبح کا درس قرآن بھی، سینکڑوں لوگ آ رہے تھے۔ ایک موقع پر گنتی کی گئی مسجد شہداء میں 700 افراد تھے موجود درس میں، اتوار کی صبح کی۔ اس سے وہ ایک حلقہ پیدا ہوا، ہم خیال لوگوں کا حلقہ۔ اس نے پہلی جو تنظیمی ہیئت اختیار کی وہ 1972 میں انجمن خدام القرآن، دوسری تنظیمی ہے تو پھر جماعت کی شکل جو ہے وہ سن 75 میں تنظیم اسلامی کے نام سے قائم۔ یہاں ذرا سا ایک جملہ معترضہ ہے، ان دونوں اعتبارات سے انجمن خدام القرآن اور اس کے تحت قرآن اکیڈمی جو لاہور میں قائم ہوئی، 1976 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا، پھر وہاں پر 2 سالہ پھر 1 سالہ کورس جو ہے رجوع القرآن کا شروع ہوا اور جاری ہوا، اور سینکڑوں لوگ اس میں سے گزر گئے، گریجویٹس بھی اور ڈاکٹرز بھی اور انجینئرز بھی، یہاں تک کہ بعض پی ایچ ڈیز بھی آئے، 1 سال مقیم رہے، عربی سیکھی، قرآن سمجھا۔ ایک یہ کام اور دوسرا تنظیم اسلامی کا کام۔ ان دونوں اعتبارات سے میں اپنے آپ کو علامہ اقبال کی شخصیت کا تسلسل سمجھتا ہوں۔ یہی ڈول ڈالا تھا علامہ اقبال نے 1937 میں۔ ان کے ایک نیاز مند تھے، نام بھی ان کا تھا نیاز علی خان، چودھری نیاز علی خان، اور وہ ایس ڈی او تھے نہر میں، ریٹائر ہو کر آئے، خود بھی زمیندار بڑے تھے، پیسہ بھی تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں دینی، آپ بتا فرمائیے علامہ صاحب کہ کیا کام ہے۔ علامہ نے فرمایا کہ آپ ایک ادارہ قائم کریں، دارالاسلام، اس میں آپ مسلمان جو گریجویٹس ہو چکے ہوں ان کو رکھ کر عربی پڑھائیں اور قرآن پڑھائیں۔ انہوں نے جھٹ اس کے لیے جو ایک وقف بنایا، عمارتیں بنائیں، علامہ نے خط لکھوایا ریکٹر کو الازہر کے کہ ہمیں کوئی ایسا عالم دیجئے جو انگریزی زبان پر بھی عبور رکھتا ہو اور ہمارے گریجویٹس کو قرآن پڑھا سکے اور قرآن پر مطمئن کر سکے۔ اب ریکٹر کو اس لیے لکھوایا کہ علامہ کے نزدیک ہندوستان میں کوئی ایسا شخص موجود نہیں تھا۔ اس زمانے کے گریجویٹس کی بات سمجھیے، آج کے گریجویٹ نہیں، اس زمانے کے گریجویٹ، ان کو قرآن پڑھانا اور مطمئن کرنا یہ کوئی آسان کام تو نہیں تھا۔ علامہ کی نگاہ میں ہندوستان میں کوئی عالم دین اس سطح کا موجود نہیں تھا، تو وہاں مصر لکھا، وہاں سے جواب آ گیا ہمارے پاس بھی کوئی آدمی نہیں ہے۔
لہذا وہ اسکیم جو کی تو رہ گئی۔ البتہ یہ ضرور ہو گیا کہ علامہ ہی کی دعوت پر مولانا مودودی جب شفٹ ہوئے ہیں پنجاب میں اور پھر جماعت اسلامی قائم ہوئی ہے، تو پہلے ادارہ دارالاسلام میں انہوں نے کام کیا کچھ عرصے، پھر جماعت اسلامی کا مرکز وہاں رہا، تو اس اعتبار سے ان عمارتوں کا ایک مفید مصرف تو ہوا، لیکن وہ اسکیم نہیں ہو سکی۔ وہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن اکیڈمی لاہور اور وہاں کے رجوع القرآن کورس، وہاں گریجویٹس آئے ہیں، ایم اے پوسٹ گریجویٹس آئے ہیں، بعض حضرات پی ایچ ڈی کے کورسز مکمل کیے ہوئے وہاں آئے ہیں، ڈاکٹرز آئے ہیں، انجینئرز آئے ہیں، میکینیکل، سول، الیکٹریکل انجینئرز، اور سینکڑوں، ہزاروں میں نہیں تو سینکڑوں کی تعداد میں وہ نوجوان ہیں جنہوں نے وہاں سے وہ حاصل کیا ہے اور اسلام پر اور قرآن پر مطمئن ہو کر نکلے ہیں۔ ایک تو یہ بھی میرے نزدیک وہ علامہ کی وہ خواہش جو ہے وہ اگر اللہ نے پوری کرائی ہے تو میرے ہاتھ میں، اور دوسرا انکشاف جو مجھے ہوا وہ تو میرے علم میں نہیں تھا، وہ تو نشأت ثانیہ جب میں نے لکھی اس وقت بھی میرے علم میں تھا، دارالاسلام کا جو پروجیکٹ تھا کہ جو نہیں چل سکا تھا میرے علم میں تھا، لیکن تنظیم اسلامی کے وقت مجھے معلوم ہی نہیں تھا، میرے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ انہی ایام میں سن 35-36 میں علامہ اقبال ایک ایسی جماعت بنانا چاہتے تھے جو بیعت کی بنیاد پر ہو، عمارت کے نظام پر ہو، جمہوری نہ ہو، عمارتی ہو، اور یہ کہ اس میں وہ لوگ ہوں جو اسلام پر عمل پیرا ہوں اور وہ الیکشن میں کوئی حصہ نہ لے۔ یہ تو میں حیران رہ گیا جب ڈاکٹر برہان احمد فاروقی رحمہ اللہ، انہوں نے وہ ساری خط و کتابت جو ہوئی تھی، پروفیسر ظفر الحسن جو ہوتے تھے علی گڑھ کے اندر ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ آف فلاسفی، اور علامہ اقبال کے درمیان خط و کتابت ہوئی، اور جمعیت شبان المسلمین کے نام سے بیعت کی بنیاد پر ایک جماعت، دینی جماعت بنانے کا نقشہ تیار ہوا، لیکن کسی وجہ سے وہ رہ گیا، اور وہ وجہ معلوم ایسی ہوتی ہے کہ سی آئی ڈی کا ایک آدمی ان پر مسلط تھا، چودھری محمد حسین، اور اس نے کسی طریقے سے علامہ کو اس سے روک لیا۔ سارا نقشہ تیار ہو چکا تھا، علامہ تیار تھے خود کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے اور وہ اس تحریک کا جو ہے اٹھائیں بنیاد، لیکن یہ ہے کہ پھر وہ بات ختم ہو گئی۔ الحمدللہ معلوم ایسا ہوا مجھے جب کہ میں نے ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کی کتاب پڑھی کہ معلوم ہوتا ہے کہ بالکل وہ نقشہ جس پر میں نے تنظیم اسلامی بنائی ہے 75 میں، ایگزیکٹلی وہی نقشہ تھا جو سن 35 میں علامہ اقبال کے ذہن میں۔ اور اب تک کا حاصل کیا ہے؟ دیکھیے، تنظیم اسلامی کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں ہر شخص کی پارٹیسپیشن ہو سکتی ہے۔ وہ جو دوسرا محاذ ہے اس کے لیے بہت اعلیٰ علمی صلاحیتوں والے اور ذہین اور فطین نوجوان درکار ہیں۔ اس اعتبار سے بہت بڑا فرق ہے، لہذا چونکہ تنظیم میں ہر فرد کے لیے کام ہے، ایک بڑی مشین میں تو چھوٹے سے چھوٹا پرزہ بھی بہت قیمتی ہوتا ہے، پھر اس کا قاعدہ وسیع ہے، بیس وسیع ہے، مسائی جو ہیں اس میں بھاگ دوڑ بھی ہے، اس میں کوئی مظاہرے بھی ہیں، اس میں کوئی جلوس بھی ہے، اس میں کوئی اجتماع بھی ہے، اس میں کوئی جلسہ بھی ہے، اس میں کوئی میٹنگ بھی ہے، تربیت گاہیں ہیں، کانفرنسیں ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے تنظیم کا معاملہ جو ہے اس پر جو محنت صرف کی تو اس سے یقیناً ایک ڈھانچہ وجود میں آیا، اگرچہ ابھی ریسپانس کم ہے، تنظیم مختصر ہے، وہ بڑی تنظیموں میں نہیں ہے۔ اس کے اسباب میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری کوتاہی ہو، ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہو، اس کے لیے ہم اپنی بار بار جو ہے اپنا سینسر کرتے ہیں، اپنے آپ کو پھر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، دوبارہ غور و فکر کرتے ہیں، اس کے سوا اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے، بہت تلخ سبب، اگر کسی قوم کی شامت آ گئی ہو اللہ کے علم میں تو پھر اس قوم کے اوپر کوئی دعوت، کوئی نصیحت، کوئی چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ قوم مر چکی ہو، اٹس نو یوز whipping دی ڈیڈ ہارس، گھوڑا مر چکا ہو، آپ چابک مارتے رہیے، وہ دوڑے گا تو نہیں، مرا ہوا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن امکان کو خارج نہیں کر سکتے آپ۔ اور تیسرا یہ کہ ایک فینومینن بھی ہے، لیٹنٹ ہیٹ فینومینن۔ آپ کو معلوم ہے برف پگھلتی ہے، پانی بنتا ہے، تو بہت سی ایسی ہیٹ درکار ہوتی ہے کہ جو تھرمامیٹر پہ شو نہیں کر سکتی۔ پانی کو آپ گرم کرتے چلے جائیں، جتنی کیلوریز جائیں گی اتنا ہی جو ٹیمپریچر بڑھتا جائے گا اور تھرمامیٹر بتائے گا۔ 100 پر جا کر تھرمامیٹر صاحب کھڑے ہو جائیں گے، ہیٹ اب بھی جا رہی ہے، اندر جا رہی ہے،
اب انقلاب آنا ہے، اب اس کی کیفیت بدل جائے گی، اب وہ پانی کی بجائے اس کو بھاپ بننا ہے، مائع کی بجائے گیس بننا ہے، لہذا وہاں پر جو ہے بہت سی محنت جو ہے درکار ہوتی ہے کہ جس کی انڈیکیشن کوئی نہیں ہوتی، جس کے فوری نتائج کوئی نظر نہیں آتے۔ واللہ عالم ان میں سے کون سا معاملہ ہے، اور اگر تینوں ہیں تو کس حد تک ہے، یہ اللہ کے حوالے ہے۔ ہم اپنی محنت کر رہے ہیں اور ہرگز کوئی تشویش مجھے نہیں ہے اور ہرگز کوئی مایوسی نہیں ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ کچھ معلوم نہیں، we never know what's round the corner۔ ہم جا رہے ہیں ایک گلی کے اندر، ہمیں تو سامنے سے نظر آ رہا ہے، کیا پتا ہے کہ کونے کے اندر سے کیا چیز آ رہی ہے، کچھ پتہ نہیں۔ حضور کو بھی 10 برس جب گزر چکے تھے اپنی دعوت دیتے ہوئے تو بمشکل 125 آدمی ساتھ تھے آپ کے، اور آپ کی یہ پوزیشن نہیں تھی کہ اپنے بل پر آپ مکے میں رہ سکیں، لہذا ایک کافر کی پناہ لے کر آپ مکے میں داخل ہوئے جب طائف سے واپس آئے صلی اللہ علیہ وسلم وفداء آباؤنا و امہاتنا۔ پھر کھڑکی کھل گئی اچانک، یہ ڈیوائن انٹرونشن ہے اللہ کی طرف سے، مدینے کی طرف کھڑکی کھل گئی۔ محمد الرسول اللہ 10 برس تک دعوت دے رہے ہیں مکے میں بنفس نفیس اور بمشکل 125 آدمی، اور آپ کا ایک ادنا خادم، ادنا نوجوان مصعب بن عمیر گیا ہے مدینے، اور وہ 1 سال میں 75 آدمی لا کے جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، البتہ جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ سامنے آ جائے۔ تنظیم کا تعارف اب یقیناً پاکستان میں بلند ترین سطح پر ہو چکا ہے کہ ہاں ایک تنظیم ہے۔ دوسرے یہ کہ ایک شخص جو ہے ذاتی اعتبار سے میرے بارے میں کچھ لوگ دیوانہ بھی سمجھتے ہوں، کچھ بہت ہی دقیانوسی سمجھتے ہوں، خاص طور پر جو مغربی تہذیب کی دلدادہ خواتین ہیں وہ مجھ سے بہت شاکی ہیں۔ مجھے ایک مرتبہ خطاب مل چکا ہے یہ، he is the most hated person among the educated women of Pakistan، اور میں اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کے دکھاؤں گا، اللہ یہ ٹیسٹیمونیل مجھے ملا تھا، بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فتوبى للغرباء۔ لیکن بہرحال ایک بات وہ بھی مانتے ہیں کہ اس شخص کے اندر یہ بات ضرور ہے کہ جو اس کے دل میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے، ڈٹ کے کہتا ہے، جرأت کے ساتھ کہتا ہے۔ پھر سب سے بڑی اچیومنٹ جو ہم نے کی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اس میں کوئی ہمارا کمال نہیں ہے، ہم نے بیعت کی تجدید کی ہے، مردہ سنت کو زندہ کیا ہے، اور بیعت کی بنیاد پر ایک واقعی تنظیمی ڈھانچہ بنا کر کھڑا کر دیا۔ گویا کہ وہ باؤل تیار ہو چکا ہے، وہ پیالہ اب بن چکا ہے جس میں اگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کسی وقت کسی ٹرن پر کوئی رجوع عام کی شکل پیدا ہو تو انفراسٹرکچر ہے جو اسے ایک خاص شکل میں ڈھال دے گا اور اسے اس رخ کے اندر جو ہے اسے فعال بنا دے گا۔ یہ کام اللہ کے فضل و کرم سے ہم کر چکے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہماری بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ لیکن جہاں تک دوسرا محاذ ہے یعنی علمی تحریک، تو اس میں یقیناً ایک بات تو یہ بھی رہی ہے کہ میرے درس قرآن کا اس کی جو ایک خاص اورینٹیشن ہوتی ہے وہ علمی، عام طور پر اس کی شکایت بھی لوگ کرتے ہیں کہ آپ کا درس جو ہے وہ عوام کے لیے نہیں ہوتا، آپ صرف انٹیلیجنسیا کو خطاب کرتے ہیں۔ اس کے اندر مضمر یہی بات ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں جب تک کہ آپ کے معاشرے کے ذہین طبقات کنورٹ نہیں ہوں گے، کوئی پیش رفت جو ہے محض خالص عوامی تحریک کی بنیاد پر آگے نہیں چل پائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ اور اسی طریقے سے ہم نے یہ 1 ایئر کورس چلایا اور بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے نکلے ہیں، کراچی میں بھی شروع ہو گیا، لاہور میں تو بہت عرصے سے ہے، کراچی میں کئی سال سے اب چل رہا ہے یہ، اور جدید تعلیم یافتہ نوجوان آ رہے ہیں، اور نوجوان کیا ادھیڑ عمر کے لوگ بھی آ رہے ہیں، اور وہ تلافی کر رہے ہیں اپنی کوتاہی کی کہ سب کچھ پڑھا ہے لیکن الف بیتے جو ہے قرآن کی اس سے واقف نہیں ہے، تو اس کی تلافی تو کرنے کی ایک ضرورت ہے۔ لیکن یہ کہ مختلف اسباب کی بنا پر اس میں کوئی اور مزید ٹھوس پیش رفت نہیں ہو سکی۔ علمی تنقید جدید فکر پر زوردار چوٹ لگے اس کے اوپر دلیل سے، انہی کے ہتھیاروں سے، انہی کے دلائل کا کاٹ، انہی کے دلائل کے ذریعے سے۔ عربی کا ایک مقولہ ان الحدید بالحدید یفرح، لوہا لوہے ہی سے کاٹا جا سکتا ہے۔ تو دلائل کی بنیاد پر
جو یہ فاسد نظریات کھڑے ہوئے ہیں، انہی دلائل کی بنیاد پر ان کو جب تک کہ نہیں توڑا جائے گا بات نہیں بنے گی۔ اس ضمن میں ہمارے ہاں کوئی خاص کام نہیں ہو پایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک یہ بھی ہے، میری توجہ بنیادی طور پر دعوت پر مرکوز رہی ہے، دعوت تاکہ تنظیم کا قافلہ جو ہے اس کی پیش رفت ہو، آگے بڑھے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اس قسم کے کسی کام کو گائیڈ کرنا، اسے بڑھانا، وہ پھر بہت زیادہ یکسو ہو کر اسی میں لگنے کا متقاضی تھا۔ ثانیاً یہ کہ ہمارے ہاں کے معاشرے کی ایک خاص فضا بن چکی ہے، ہمارے اندر جو مروبیت ہے ویسٹ کی اور جو محرومیت کا احساس ہے، ہمارا نوجوان صرف ایک شے اپنے سامنے رکھتا ہے اور وہ یہ ہے، وہ تعلیم حاصل کی جائے جس سے کوئی اچھی تنخواہ مل سکے۔